صحیح مسلم میں حدیث ہے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ وہ ہیں جو میرے بعد آئیں گے اور وہ خواہش کریں گے کہ ان سے ان کی بیوی بچے اولاد اور ساری دولت لے لی جائے, ایک جھلک ہمیں نبی الاسلام کی نصیب ہو جائے. صلوات بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد. یہ سر مسلم شریف ہے, تو یہ صحابہ کی فضیلت میں تو نہیں ہے, بعد ہم نہیں کہتے ہمارے لیے, کاش ہم اس لیول کا ایمان حاصل کریں, بار بعد والوں کے لیے. پھر سر جو مسند احمد میں حدیث ہے, جو مجھے دیکھے اور مجھ پر ایمان لائے اسے 1 دفعہ بشارت, اور جو مجھے نہ دیکھے اور پھر بھی ایمان لائے 7 دفعہ بشارت. یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے, صحیح ابن حبان میں بھی ہے. بعض لوگ اس صحت کے اوپر اختلاف کرتے ہیں, شیخ زبیر صاحب, لیکن انہوں نے بھی جب مشکات میں یہ حدیث آتی ہے, یہ حدیث آتی مشکات میں آخری چیپٹر ہے اس امت کے ثواب کے بیان میں, وہ چیپٹر بھی ایک بار ذرا پڑھ کے دیکھ لیں. تو شیخ صاحب نے نا اس کے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہ حدیث ضعیف ہے, لیکن صحیح ابن حبان میں اس کے ساتھ ایک اور حدیث ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ جو مجھے دیکھے اور ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے, بشارتیں ہیں, اور جو بغیر دیکھے ایمان لائے اس کے لیے توبہ ہے, پھر توبہ ہے, ڈبل بشارت. چلو ڈبل تو پہنچ گئے نا. اور پھر جو مسند احمد میں حدیث ہے, سنن دارمی کے اندر ہے, مشکات کے بھی اس چیپٹر کے اندر موجود ہے, المستدرک للحاکم میں بھی ہے. حضرت ابو عبیدہ ابن جراح اشرم وشرم میں سے نا, وہ بیٹھے ہوئے تھے تو حضور سے کہنے لگے یا رسول اللہ سب سے بہترین ایمان تو ہمارا ہوگا, وہ دیکھیں ہم نے آپ پہ ایمان لائے, جہاد میں آپ کی مدد کی, اتنی قربانیاں آپ کے لیے کی. تو آپ نے فرمایا کہ نہیں, سب سے بہترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے, جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا تب بھی مجھ پہ ایمان لے کر آئیں گے. کیونکہ صحابہ کرام نے حضور کو دیکھ کے جو کچھ اچیو کر لیا تھا نا, ان کا لیول بہت, ان کو کبھی وسوسہ بھی نہیں آتا تھا دین کے بارے میں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم کبھی حضور کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوتے تھے, ہمارے نوالے سے تسبیح کی آواز آ رہی ہوتی تھی اور ہم سنتے تھے. یہ اب جس نے دیکھ لیا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں صحیح مسلم میں کہ میں ایک سفر میں تھا, حضور کے ساتھ تھا, تو آپ نے رفع حاجت کے لیے جانا تھا. آپ نے فرمایا کہ جابر وہ جو 2 درخت ہیں نا ان کو جا کے کہو کہ نبی الاسلام کہہ رہے ہیں آپس میں مل جاؤ, پردہ بناؤ میرے لیے. جناب جابر کہتے ہیں میں نے درختوں کو کہا تو وہ اپنی جڑوں سمیت چلتے ہوئے یوں جڑ گئے. حضور نے پیچھے رفع حاجت کیا اور اس کے بعد آپ نے پیشاب, کہتے ہیں میں نے پیچھے سے لوٹا پکڑایا, آپ واپس آئے, آپ نے یوں اشارہ کیا واپس. سر یہ منظر جس بندے نے دیکھ لیا, یہ مسلم شریف ہے, یہ کہانی شریف نہیں ہے, اس کے ایمان میں کہیں پہ کوئی متزلزل ہو سکتا ہے وہ کبھی؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے 1500 صحابہ نے یہ منظر دیکھا ہے کہ پانی نہیں تھا, تو نبی علیہ السلام کے سامنے ایک پیالہ لایا گیا, آپ نے مبارک انگلیاں اس میں رکھی تو پانی کے چشمے جاری ہوئے. صحابہ کہتے ہیں 1500 صحابہ نے پیا, گھوڑوں کو پلایا, مشکیزوں میں بھی سٹور کر لیا, تب بھی بچ گیا. اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں واللہ یہ 1500 ہوتے, ہم 1 لاکھ بھی ہوتے, وہ پانی زیادہ تھا. سر موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے تو پتھر سے پانی نکلا تھا, یہ چھوٹا معجزہ ہے, پتھر سے تو پانی نکل آتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے جناب وہ پتھر ہٹانے سے نیچے سے چشمہ ہی نکل آیا ہے, انگلی میں سے کوئی پانی نکال کے بتائے, تو یہ جناب معجزہ. اب جن صحابہ نے یہ معجزات دیکھے ہوئے تھے حضور کے, بخاری مسلم میں حدیث ہے چاند 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا. آپ علیہ السلام نے, صحیح بخاری میں آتا ہے, ایک صحابی کی پنڈلی ٹوٹ گئی, ہاتھ پھیرا, وہ کہتے ہیں مجھے یاد بھی نہیں ہے. سر یہ اس پنڈلی کے جڑنے کا کیورنگ پیریڈ جو ہے وہ 8 سے 10 ہفتے ہے, اور اس کے بعد احتیاط تو سال ہر سال چلتی ہے. وہ کہتے ہیں مجھے یوں لگا ابھی ٹوٹی ہی نہیں تھی. بخاری مسلم میں حدیث ہے, آپ نے فرمایا کون ہے کہ اپنی چادر پھیلائے, تو پھر وہ جو کچھ بھی مجھ سے سنے کبھی نہ بھولے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سب سے پہلے اپنی چادر بچھا دی, آپ نے یوں ہوا میں کیا, میری چادر میں رکھا, کہا اس کو سینے سے لگا لے. کہتے ہیں اس کے بعد میں کوئی حدیث نہیں بولا, سب زیادہ حدیثیں روایت کی. سر یہ بخاری مسلم میں درجنوں معجزات ہیں. آپ مشکات میں معجزات والا چیپٹر نکالیں, جن لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھ لیا تھا نا ان کے لیے پھر کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بینیفٹ اس اعتبار سے دیا کہ ہم بعد میں آنے والے لوگ ہیں, کمپنسیشن ہوگی.